خان صاحب کا کل بھی بیان تھا, اس کے بعد اور بھی مختلف لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم ہم مشروط ہے معافی کے, ٹھیک ہے اگر تو دیکھیں خان صاحب کے دو بیان ہیں سر جو سامنے آ رہے ہیں کلیئرلی. ایک انہوں نے یہ بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ کل بھی انہوں نے کہا کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک بھی شخص پرتشدد واقعات میں ملوث ہوا, خالی مظاہرہ نہیں پرتشدد, تو ہم اس کو پارٹی سے بھی نکالیں گے, اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو اور میں معافی بھی مانگ لوں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا اس پہ آپ سے بھی معافی مانگیں. ان کے دو بیسیکلی 2 pronged اسٹیٹمنٹ ہیں. میں پہلے پہ آتا ہوں. جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کلیئرلی اسٹیبلش ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مئی 9 کے جو لوگ تھے اس میں ہو سکتا ہے کوئی انسٹیگیٹرز ہوں, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے. وہ اسٹیبلش اب ہو گیا ہے, بار بار ہو رہا ہے. خان صاحب پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی ہے تو میں معافی مانگوں؟ از ہی پریپیئرنگ ٹو اپولوجائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی, ہاؤ آئی سی دس, اٹس اے ریزولو. یہ ایک اعتماد ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہماری پارٹی پالیسی کے بھی خلاف ہے کہ ہم کہیں بھی جا کے توڑ پھوڑ کریں. اگر اس ملک میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے سب سے زیادہ ریلیز نکالی ہیں, سب سے زیادہ جلسے کیے ہیں, سب سے زیادہ چیزیں کی ہیں, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے کی ہیں. مطلب لیٹس پٹ لائک دس, بٹوین 22 اینڈ 22 کے اینڈ 23 سے پہلے جو تھا وہ 6-7-8 مہینے میں کوئی 125 کے قریب تو ہم لوگوں نے جلسے کیے ہیں. اس میں کہاں آپ لوگوں کو تشدد نظر آیا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا تشدد جہاں نظر آیا تشدد میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ یہ یاد رکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے کہا نا سیکنڈ پارٹ تھا کہ کیا, میں آپ کو 25 مئی 2022 پاکستان تحریک انصاف کا, اس سے پہلے کوئی آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہیں ہوا ہے. 25 مئی کو آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ نے 22 مئی سے کیوں لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا؟ اچھا وہ تو تھوڑا پیچھے چلے جائیں گے اس میں. دیکھیں سر دیکھیں, میں بڑا فرق پڑتا ہے, میں آپ کے پروگرام میں آ کے آن ایئر ہونے سے پہلے یہاں آ کے چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دوں سر, آپ مجھے پکڑ کے باہر نکالیں گے. خان صاحب کے اس بیان پہ آنا چاہ رہا ہوں نا. ابھی دیکھیں آپ کی جماعت میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی میں تشدد کا عنصر نہیں ہے, چلیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ جی ہو سکتا ہے ہمارے کچھ لوگ اشتعال میں آ گئے ہوں, تو آہستہ آہستہ جماعت جو ہے وہ اپنے لیے پوزیشن کریٹ کریے. مثال کے طور پر میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. میاں عاطف قریشی, شاید آپ نے نام سنا ہو, نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے. دکھائیے جی ذرا فوٹیج میاں عاطف قریشی صاحب کی مئی 9 کی. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیے, یہ جو سامنے بیٹھے نا یہ میاں عاطف قریشی ہیں, راول کے پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں. اب اس طرح کی اگزامپلز میں آپ کو اور بھی کیا کر رہے تھے, وہ پیٹرول بم اٹھا کے اندر پھینک رہے ہیں. وہ پیٹرول بم نہیں تھا, نہیں وہ چیز اٹھا کے میں بتا دیتا ہوں وہ کیا تھا. وہ شیل تھا, چلیں وہ آنسو گیس کا شیل تھا. نہیں آپ اس کو ذرا ایک منٹ ہے نا, ایک منٹ. وہ پیٹرول بم اس لیے نہیں تھا, نہیں ہولڈ آن سر, ایک منٹ ہولڈ آن. وہ ویڈیو میں دیکھیں, وہ دیکھیں, ان کو دکھائیں جی ایک بار کس جگہ پہ کہاں آگ لگی ہے, دکھائیں دیکھیں. یہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ کیا ہے مجھے بتا دیں کہاں ہے, آگ میں کہاں ہے. یہ بوتل میں کیا ہے, یہ بوتل, انہوں نے بوتل پھینکی ہے, انہوں نے بوتل پھینکی ہے, انہوں نے بوتل دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہے. پانی کی بوتل ہے اور پلاسٹک کی بوتل ہے. پلاسٹک کی بوتل کی ناٹ بی اے پیٹرول بم. نہیں تو وہ یہ کیا چیز کر رہے ہیں ابھی, یہ آنسو گیس کو شیل پھینکی اس کو واپس پھینکا. میاں عباد فاروق کو لائیں جی, آگے لائیں, اگلے میاں عباد فاروق کو لائیں. میاں عباد, آپ لوگ دیکھیں نا آپ کا پورا جو ہے, ہولڈ آن ایک منٹ ہے جی میں آپ کو دیکھیں سلمان اکرم راجہ جو پوزیشن لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ پوزیشن ریزنبل ہے. فہد صاحب لیٹ می میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, بالکل ایک منٹ چیز, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ یہ گاڑی کے اوپر, پولیس کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے اس کو کوئی جوتا مار رہے, اس کو توڑنے کی کوشش کرے. میں اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا اور نہ کسی کو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے اوپر جو کیس ہے وہ کیس پولیس کی گاڑی کا تو نہیں ہے. نہیں سنیں, ہمارے اوپر کیس پولیس کی گاڑی کا نہیں ہے. میں تو لیگل بات کر, میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں
دیکھیے یہ جو ایک بالکل ایک میں اس کو ڈیفینیٹلی اچھا کریں, آپ کو ڈیفینیٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن this is not جس کے پیچھے آپ نے کیا ہوا ہے. جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بھی شخص ہمارا وائلنس میں, تشدد میں انوالوڈ ہوا تو ہم معافی مانگیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ایکچولی ڈاکٹر صاحب وہ اچھی بات کر رہے ہیں, وہ صحیح بات کر رہے ہیں, اور آپ کی یہ پوزیشن اب اچھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو وی شوڈ. مجھے ایک بات بتائیں, جب عمران خان کو ناجائز طریقے سے اریسٹ کیا گیا تھا, یہ یاد رکھیں ناجائز ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو اریسٹ وارنٹ نہیں دکھایا, حالانکہ اس دن صبح کی آپ ان کی 2 ویڈیوز دیکھیں, ایک جو گاڑی میں تھی اور ایک اس سے پہلے والی تھی. انہوں نے اس سے پہلے والے میں کہا تھا کہ کوئی اسلام آباد نہ ہے, ان کی پوزیشن ہے, اگر مجھے انہوں نے دکھایا تو میں اریسٹ ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا تھا, اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ کوئی ادھر پہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ نہ آئے, تو اس پہ سے. لیکن جس طریقے سے ان کو پکڑا ہے, نہیں میں نے نہیں سنا کہ آپ لوگوں نے اس کو, میں نے آئی ایم سوری, میں نے نہیں سنا کہ آپ نے کوئی اس کو پراپر طریقے سے کنڈیم کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ فار اے سیکنڈ کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ آرڈر نہیں دیا تھا کہ آپ نے وائلنس کرنا ہے, مان لیا, پھر بھی وائلنس ہو گیا. خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو میری جماعت کا حصہ تھا, اگر اس نے وائلنس کی ہے اور وہ ثابت ہوتا ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوزیشن اچھی پوزیشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جتنے بھی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو 9 مئی کا کیس ہے, 9 مئی کا جو کیس ہے, وہ یہ سڑک پہ یہ چیزوں کا نہیں ہے, وہ ہے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر, ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر. ایک ہے. نمبر 2, یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں, ان میں سے مجھے جو اب یہ لوگ جو ہیں, یہ مجھے بتائیں یہ کون لوگ ہیں, مجھے بتائیں جو گیٹ کھول کے اندر جا رہا تھا وہ کون تھا, مجھے بتائیں وہ سارے لوگ کون تھے. دیکھیں میں بتا, ان میں سے میں کہہ دیتا ہوں, ان میں سے اگر ان میں سے کوئی ایسا بندہ, اب یہ کون بندہ ہے, یہ کون بندہ ہے, یہ کون بندہ ہے, مجھے نہیں پتا یہ کون بندہ. چلے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو 0.0% چانس ہے نا کہ پورے مے نائٹ کو ایک بندہ بھی نہیں تھا. یہ وہ بندے ہیں جن لوگوں نے, دیکھیں موب کا ایک دماغ ہوتا ہے, آپ اس کو وہاں پہ تیری لگا دیں تو یہ چیز ہوتی ہے. ہاں تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا, کسی نے تیری لگائی, کسی نے تیری لگائی جو ابھی آپ دکھا رہے تھے, کسی نے بھی لگائی, لیکن اس تیری لگنے سے موب جو ہے وہ ریمپیج پہ چلا گیا, موب مینٹیلٹی نے اوورٹیک کر لیا, ہو گیا نا. وہ موب واز ناٹ پی ٹی آئی, دیٹ موب از, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دے آر دا لورز آف پی ٹی آئی, دے آر دا سپورٹرز آف پی ٹی آئی, اس میں ضرور ہے, لیکن دے آر ناٹ دی پوزیشن ہولڈرز آف پی ٹی آئی. اب یہ کوالیفائی ہوگا اسٹیٹمنٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب میں اس کو نا ایکچولی مثبت طریقے سے دیکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فلیکسیبلٹی پی ٹی آئی کی پوزیشن میں آ رہی ہے, ایکچولی اٹس اے گڈ تھنگ. یہ پاکستان کی جو ہمارا اس ٹائم جو ایک درجہ حرارت بڑا اوپر گیا ہوا ہے نا سیاسی, یہ اس کو نیچے کرنے میں مدد کرے گی. اٹس اے گڈ پوزیشن. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو چیز جو خان صاحب نے کل بتائی ہے, یہ انہوں نے اپنی پرانی بات کو ذرا بدل کے بتائی ہے. بات انہوں نے وہی کہی ہے جو پہلے کہی تھی, صرف پہلی والی بات کو سمجھنے کے لیے لوگوں کا تھوڑا سا آئی کیو زیادہ ہونا چاہیے تھا. اس کو ذرا سمپلیفائی کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ذرا باقی لوگ بھی جن کے لو آئی کیو ہیں وہ بھی